جو چیز اللہ کا شکر ہے نا اس پر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے تو یقین مانے اللہ پاک نعمت بڑھا دیتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کریم کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہارے اوپر تمہاری نعمتیں زیادہ کر دوں گا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آج ہمیں عزت سے نوازا ہے. خالص اللہ کا کرم ہے. میرے سر پہ کوئی بڑی جماعت نہیں، میرے سر پہ کوئی بڑے افراد نہیں، میری کمر کے پیچھے کوئی بڑا ادارہ نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا نام موجود نہیں ہے. یہ للہ فلہ رب کریم کا کرم ہے کہ اللہ نے مقبولیت سے نوازا ہے. آج کے دن تک میں جتنے جلسوں میں لوگوں کو انکار کر چکا ہوں رمضان تک اتنی میں نے طریقے نہیں دیکھے کہ یار رمضان تک میں مسلسل مصروف ہوں. اس سے زائد بندوں نے رابطے کیے اور وہ وقت بھی مجھے یاد ہے. میں یہاں آپ کے رمک میں 2005 سے آ رہا ہوں. آج 2005 کو 17 سال ہو گئے. میں 17 سال سے آپ کے یہاں آ رہا ہوں. اس وقت تو آج کے ماشاءاللہ مولوی اس وقت کے ناظرہ پڑھتے تھے، چھوٹی عمر ان کی تھی، یقین مانیے اس وقت سے. لیکن آج وہ وقت ہے. مجھے رمک میں وہ مساجد بھی یاد ہے جہاں لوگ ہمیں آنے بھی نہیں دیتے. حضرت مولانا ہمارے داخلے بند تھے کہ یہ بندے نہ آئیں، یہ کہیں گے، یہ کہیں گے، جی فساد بچ جائے گا، جی کیا جواب دیں گے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ ہم سے واقف نہیں تھے. اور آج یہ حال ہے میرے لیے کہ میں کسی مسجد میں چلا جاؤں، اللہ کا کرم ہے وہ دوسری مسجد والے اس پر خوش ہوتے. کچھ دنوں بعد میرا بیان ہے ملتان میں ایک مسجد کے اندر. میں نے ان سے پوچھا بیٹا آپ نے اشتہار میں فلاں مسجد لکھی، اب اشتہار اور بنا کے ایک مسجد کا نام تبدیل کیا، کا وجہ؟ کہ استاد جی ہم بڑی پریشانی میں پڑ گئے. کہ جی کیا ہوا؟ کہ مسجد میں ایک ساتھی نے کہا کہ یہ بندے کا یہاں جلسہ نہ ہو، تو ہم نے جلسہ وہاں سے چینج کیا. تو مشکل یہ بنی کہ 10 مساجد والے ہم سے رابطے میں آ گئے، جی میرے پاس بلائیں، جی میرے پاس بلائیں، جی میرے پاس. قرآن اندازی سے ایک مسجد طے کرنی پڑی. تو آپ اندازہ لگے یہ صرف اللہ کا کرم ہے. اور اس کو بندہ اپنی ذات پہ منسوب کرے گا تو تکبر ہے، پھر تعالی ہے، پھر عجب ہے. ہم اسے صرف اللہ رب العزت طرف منسوب کرتے ہیں کہ رب کریم کا کرم. آج رمک میں آپ جتنے بیٹھے ہیں، میں 2 4 5 10 بزرگوں سے اور بچوں سے واقف ہوں، باقیوں کو میں نہیں جانتا. آپ کیسے آئے ہیں، کس طرح میری جلسے میں اتنی تعداد میں آپ پہنچے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. یہ خالصتاً اللہ کا کرم. ورنہ رمک میں مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب میں یہاں جلسہ کر کے نکلا، یہاں میرن میں میری بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، اور ہمیں یہاں سے لے کر جانے والا شہر تک کوئی نہیں تھا. شہر تک لے کر جانے والا میرا کوئی نہیں تھا. مجھے پتہ نہیں کیا کیا ریڑھیوں کے اوپر اٹھا کر یہ پروا تک لے گئے، اور وہاں سے کسی نے کرائے پہ گاڑی کی، اور وہ گاڑی کا کرایہ بھی اپنے جیب سے ادا کیا. اور آج یہ وقت ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کرایہ بھی دیتے ہیں، پیٹرول بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں. آباد ہے کہ خالص اللہ رب العزت کا کرم ہے. میری بازو کی ہڈی دائیں بازو کی ٹوٹی ہے، اچھا یہ بھی اللہ کا کرم ہے. میرے ان سفروں میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کبھی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، کبھی بازو ٹوٹ رہا ہے، کبھی کمر بون ٹوٹ رہی ہے، کبھی بیک بون ٹوٹ رہی ہے، کبھی یہ سارا سفر یہ خالصتاً للہ فلہ، یہ اللہ کی. اور مجھے اس سفروں پر ذرہ برابر بھی شرمندگی نہیں ہے. جس نے ہمارا ساتھ دیا اس کا بھی بھلا، جس نے ہمارے خلاف بولا اس کا بھی بھلا. ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان اجری الا علی رب العالمین، یہ خالصتاً میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کا فضل ہے جو اس فقیر سے کام لے رہا ہے. میری دعا ہے میرا مولا اس طرح ہم سے مقبول خدمت دین لیتا رہے، اللہ ہم سے مقبول خدمت دین لیتا رہے. یہ یقین مانیے احب الصالحین ولست منہم ولعل اللہ ان یرزقنی صلاحا. وہ کہتے ہیں نا کہ میں نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں میں مجھے گنا جاتا ہے، اللہ مجھے نیک بنا دے. تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ یہ نہ سمجھنا کہ کرسی پہ بیٹھنے والا کو 30 32 33 مار خان بیٹھا ہے اور یہ بہت بڑا آدمی ہے. ابھی مولانا ہارون صاحب میرے القابات لے رہے تھے، دعوت کے فلاں لقب فلاں، اللہ جانتا ہے. میں دل میں حیران ہو رہا تھا، سارے لفظ مجھے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کوئی لقب بچے نہیں ہے، 2 4 وہ بھی کہہ دو. سادے بندے، میں دنیا میں ایک بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اپنے باپ کا بیٹا ہوں. ہاں دین کی نسبت ملی ہے تو اللہ نے اس نسبت سے پوری دنیا میں ہماری دعوت کو پہنچایا. یہ خالص اللہ کا کرم ہے. آج آپ بھی اس دین کے ساتھ جڑ جائیں، اس شریعت کے ساتھ جڑ جائیں تو ہر بندہ مفتی عبدالواحد قریشی کی طرح ہوگا. اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ فلاں کی طاقت دی، فلاں کی طاقت دی، فلاں کی طاقت نہیں. بابا یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی برکت ہے اور آپ احباب کی دعائیں. یہ بڑا کرم ہے
کہ جو ساتھی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا نا ہمارے لیے دعا ضرور کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھے جب آپ کسی نیک کام میں دعا کریں گے نا تو اس میں آپ کا حصہ بھی پڑ جائے گا. ایسے نہیں ہے؟